اگر کوئی بھی ایسا مشکل پیش آ جائے کہ آپ کے خیال میں ناممکن ہے کہ بھئی یہ کام اس کا کوئی امکان ہی نہیں، آپ کو کوئی ایسا حاجت ہے، ایسا کوئی بھی دنیا میں حاجت نہیں جو اس وظیفے سے پورا نہ ہو، ایگریمنٹ کے ساتھ کہتا ہوں، خواہ آپ کا عقل ہی کام نہیں کر رہا کہ یہ کام کس طرح ہوگا، بس میرا اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی ناممکن ہے ہی نہیں۔ جب ہم اللہ سے امید رکھیں گے، اللہ پر امید کے ساتھ پر امید ہو کر ہم اللہ سے دعا مانگیں گے صحیح طریقے سے، تو انشاءاللہ العزیز اس میں کوئی شک ہی نہیں ہوگا، کام ہو جائے گا۔ بہت آسان وظیفہ دیتا ہوں، آپ نے ایسا کرنا ہے کہ تہجد تو آپ پڑھتے ہوں گے انشاءاللہ، اگر نہیں پڑھتے تو وہی تہجد شروع کریں، ٹھیک ہے؟ تہجد میں بہت ہی برکات ہیں، ویسے بھی تہجد کے وقت جو دعا مانگی جاتی ہے وہ رد نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول ہوتا ہے اللہ تعالیٰ، اور فرماتے ہیں کوئی ہے جو مجھ سے کوئی کچھ مانگے میں دے دوں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں مغفرت کروں، کوئی ہے جو مجھ سے کوئی حاجت طلب کرے سوال کرے میں وہ دے دوں، تو اللہ تعالیٰ تو خود فرماتے ہیں اس وقت تہجد کے وقت، تہجد کے اتنے برکات ہیں، آپ چاہتے ہیں میرے چہرے میں نور ہو تو جو تہجد پڑھتے ہیں ان کے چہرے کی طرف دیکھیں، ان میں قدرتی نور ہوتا ہے، وہ چمک ہوتی ہے تہجد کی، اسی طرح چمک انشاءاللہ اسی طرح روشنی ان کے قبروں میں بھی ہوگی جو تہجد پڑھتے ہیں۔ رات کو اندھیروں میں وہ اٹھتے ہیں، مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے لیے سب سوئے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے لیے رات میں کھڑا ہوتا ہے، نماز تہجد پڑھتا ہے، اس کے قبر میں اندھیرا کہاں سے ہوگا؟ جو اپنے قبر کو اندھیروں سے بچانا چاہتے ہیں اور اس میں روشنی بنانا چاہتے ہیں تو تہجد کی نماز پڑھا کریں۔ تہجد کی نماز بہت ہی فضائل ہیں اس کے، اگر میں اس کے فضائل میں پڑھا بھی تو وظیفہ رہ جائے گا، تو وظیفہ دیتا ہوں تہجد کا بھائی اہتمام کریں۔ ایک پہلے آپ کو مشکل ہوگی چند دن، لیکن پھر اب آپ کو عادت پڑ جائے گی تو آپ کو بغیر تہجد کے نیند نہیں آئے گی، آپ کہیں گے کبھی تہجد کی نماز کا وقت ہوگا، اللہ سے باتیں کروں گا انشاءاللہ۔ تہجد کی نماز پڑھا کریں، اور تہجد میں یہ وظیفہ پڑھنا ہے آپ کے لیے، آپ کو ایسا وظیفہ میں دیتا ہوں انشاءاللہ العزیز کہ ناممکن کام سب ممکن بن جائیں گے۔ جس حاجت کے لیے آپ پڑھیں، آپ کوئی ایسا حاجت ہو کہ آپ کے خیال میں اس کا کوئی امکان ہی نہیں کہ یہ دنیا میں ہو جائے گا، آپ دیکھیں گے اس وظیفے سے انشاءاللہ العزیز کتنا جلدی ہو جائے گا۔ تو آپ تہجد کی نماز جتنا مرضی، جتنا آپ کو توفیق ہو اللہ کی طرف سے، تہجد کی نماز پڑھیں، آخر میں 2 رکعت نفل پڑھیں حاجت کے، صلاۃ حاجت کے پڑھیں، اور پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون سورت 11 بار پڑھنی ہے، اور پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد 11 بار پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 11 بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اور 500 بار حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، 500 بار پڑھ کر آخر میں پھر 11 بار درود شریف پڑھیں، اور خوب دل سے دعا مانگے اپنی حاجت کے لیے، رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے عاجزی کے ساتھ اپنی حاجت کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ العزیز چند ہی دن میں آپ کا کام ناممکن کام بن جائے گا، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ آپ کی جو ناممکن حاجت ہوگی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو غیب کے خزانوں سے ممکن بنا کر انشاءاللہ العزیز اس حاجت کو پوری فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو آپ اس پر عمل کریں، بہت ہی نایاب وظیفہ ہے یہ، ویسے بھی حسبنا اللہ ونعم الوکیل کے اتنے برکات ہیں کہ میں اس کے احاطہ کرنے سے معذور ہوں۔
اتنے فضائل ہیں اس کے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کے فضائل ثابت ہیں. تو آپ اس پر عمل شروع کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کے سب کام، سب حاجات اس سے پورے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ تمام مشکلات کو ہم سے دور فرمائے، تمام مسلمانوں کے جائز حاجات کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.